قربانی انبیاء کی سنت ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اس سنت پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ قربانی کس جانور کی جائے یہ بھی تمام لوگ تقریباً جانتے ہیں۔ آج اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قربانی کس وقت کی جائے اور کس وقت سے پہلے کی جائے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کتنی دیر تک آپ کو کھانا چاہیے، کیا آپ اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں، اور اس بارے میں مختلف آراء کیا ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں اسلام پاکستان، میں ہوں محمد عثمان، اور میں آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ السلام علیکم۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں پوری تحقیق کے بعد ہی آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ کے پوچھنے پر ہم اس کے تمام سوالات کے جوابات، حدیث کی کتاب، حدیث نمبر پورے ریفرنس کے ساتھ ہی بتاتے ہیں۔ اور میں اسلام پاکستان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم صرف صحیح حدیث ہی بیان کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی ضعیف حدیث بیان نہیں کرتے۔ تو چلیں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں قربانی کے بارے میں بیان۔ صحیح بخاری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ تو گویا یہ ہے کہ قربانی کا جانور آپ لائیں، عید کے دن تک کا انتظار کریں، لیکن نماز عید سے پہلے ہرگز اس کو قربان مت کیجیے، نماز کے بعد ہی قربان کیجیے۔ اب قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حصہ میں تو 1 سال سے کم کا بچہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر لو۔ مطلب 1 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو اس کی بھی قربانی کی اجازت دے دی گئی، لیکن اس بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے جو کہ میں آپ کو بیان کرنا ضروری سمجھوں گا۔ یہ بھی صحیح بخاری سے ہی روایت ہے، اور حدیث نمبر 5563 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلہ کو قبلہ بناتا ہو، وہ نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو قربانی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو 1 سال کی 2 بکریوں سے عمدہ ہے۔ مطلب کہ عمر تو اس کی 1 سال سے کم تھی، لیکن وہ اتنا پرگوشت جانور تھا کہ 1 سال کے 2 جانوروں سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عامر نے بیان کیا کہ ان کی بہترین قربانی تھی، مطلب وہ صرف اور صرف اس وقت انہی کے لیے تھا، اس کے بعد کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی۔
اب ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ قربانی کے گوشت کو کتنی دیر تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اور احادیث کی روشنی سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ مطلب تیسرے دن جب وہ اٹھے تو قربانی کے گوشت میں کچھ بھی باقی نہ رہے، سب بانٹ دیا گیا۔ دوسرا سال آیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہ ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی یا گوشت بھی نہ رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو۔ مطلب جب قحط کا وقت آیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تیسرے دن تک آپ نے قربانی کا گوشت سنبھال کر نہیں رکھنا، لیکن عام دنوں کے بیچ میں آپ اس کا گوشت سنبھال سکتے ہیں، اپنا حصہ سنبھالیں اور جب تک چاہیں اسے کھاتے رہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ خدا نہ خواستہ ایسا وقت اگر کبھی آ جائے کہ ملک میں قحط ہو، لوگوں کے پاس کھانے کو نہ ہو، تو اس حالت میں یہی افضل ہے کہ قربانی کا گوشت بانٹ دیا جائے اور تیسرے دن تک کچھ بھی نہ رکھا جائے۔ اب روزے کے بارے میں ایک بیان ہے کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ لوگ اکثر قربانی کے دن روزہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی قربانی کا جانور ہم ذبح کریں گے اور اس کے گوشت سے روزہ افطار کریں گے۔ تو اس کے بارے میں کچھ ابہام ہے۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث ہے، ابن ازر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ وہ بکر عید کے دن، مطلب عید الاضحیٰ کے دن، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے تھے اور خلافت جو تھی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنبھال رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبہ میں فرمایا، اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان 2 عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک وہ دن ہے جس دن تم رمضان کے روزے پورے کر کے افطار کرتے ہو، عید الفطر کا مطلب، اور دوسرا تمہاری قربانی کا دن۔ مطلب یہ تو سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اس کے بارے میں اور بہت سی احادیث ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں کچھ ابہام موجود ہے، تو اس کے بارے میں حضرت عمر نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ قربانی کے دن بھی آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ بھائیو اور دوستو، اس ویڈیو کو میں کچھ شارٹ کرتا ہوں، پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو احادیث کی روشنی کے بیچ میں ہی بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اب آئندہ اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور احادیث کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل میں اسلام پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔